نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على سيدتنا ومولاتنا بدعات الرسول سيدة طيبة طاهرة راضية مرضية نور چشم رحمت قسیمہ نور رسول محدثہ محدثہ زاکیہ ازکیہ زاہدہ ماجدہ مبارکہ و صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ ولعنۃ اللہ علی اعدائها اجمعین من یوم هذا الی یوم الدین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى وبدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج صفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کی بارگاہ مقدس میں بارگاہ بے کس پناہ میں اس پالنہار کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مولا تعالیٰ تجھے واسطہ ہے اپنے ان ولیوں کے جن کے صدقے تم نے یہ ساری کائنات ترتیب دی. ساری کائنات جو تیرا جمال وجہ تخلیق کائنات بنا تو مالک ہمیں تو نے یہ شعور دے دیا تیرا احسان ہے. مالک تیرا شکر کس طرح ادا کرے. اے مولا تعالی اے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اے رب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ صلوات اللہ اے رب علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلاۃ والسلام اے رب حسن علیہ السلام رب حسین علیہ السلام اے رب امام زین العابدین علیہ السلام رب امام محمد باقر علیہ السلام اے رب امام جعفر صادق علیہ السلام رب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رب امام علی رضا علیہ السلام رب امام تقی علیہ السلام رب امام نقی علیہ السلام رب امام حسن عسکری علیہ السلام اے رب منجی بشریت عالم اے رب نور زہرا اے رب دل بند مرتضیٰ اے رب خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عجل اللہ تعالیٰ. مالک ہمیں ان ہستیوں کا شعور عنایت فرما.
بس مولا تعالیٰ تیری بارگاہ میں یہی عرض ہے۔ گزشتہ ملاقات میں بہت ہی جسے کہتے ہیں نا تھرلنگ اور ٹرننگ پوائنٹ پہ تھے ہم، جب مجھے آپ سے جدا کر دیا گیا۔ بڑا ملال ہے، آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور اب کہیں گے دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ ملال یہ ہے کہ بات مکمل نہیں ہو سکی، اور غالباً عرض کی تھی میں نے جو اپنی معروضات، ان میں ایک کتاب آپ کو دکھائی تھی، یہ زبدہ التحقیق۔ یوں کر دوں تو کتاب چھپ جائے گی، یوں کروں گا تو منہ چھپ جائے گا، یوں کر لیں یوں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ لکھنے والے ہیں سید عبد القادر جیلانی، پیر صاحب ہیں، اور ہمارے ہاں رواج، میں ہمارے ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سنی تھا، ان کا مکتبہ فکر سے تعلق تھا کسی زمانے میں، اور تھوڑی ہمت کرتے تو شاید یو کے میں تو پیر بننا مسئلہ ہی کو نہیں، بلکہ پیڑ بننا بھی مسئلہ کو نہیں۔ اللہ معاف کرے، جو پیران پیر کو مانتا ہو اسے کیا پیر بننے کی ضرورت ہے۔ گدا گر کو باہر کیف گدا گر رہنے پر ہی خوشی ہونی چاہیے، اس لیے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان حاضری، باقی بتان حاضری، باقی بتان حاضری۔ اور یہ جو 14 معصومین ہیں علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، صفحہ نمبر میرے ہاتھ سے اچانک اللہ نے مہربانی کی کھل گیا، آپ کو دوبارہ یاد کرانے کی ضرورت نہیں، 70 سے شروع ہوتا ہے اور 72 تک جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا جب میری آپ کی ملاقات منقطع ہوئی تھی تو فکرہ تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی امام اجل، انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ارشادات ان کی زبانی یہاں تحریر کیے ہیں، اب زیر زبر نہیں ورنہ میں عربی پڑھ دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ لکھتے ہیں کہ ارشاد ہے، 71ویں صفحے پہ آ گیا، گزشتہ میں نے وہ ساری جو پھول جھڑیاں تھیں نا ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ارشاد گرامی ہے کہ جب احد کا دن تھا، احد کا دن شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ احد کا دن، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب احد کا دن تھا تو سارے لوگ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگے، میں سب سے پہلا آدمی تھا جو لوٹ کر آ گیا، میں سب سے پہلا آدمی تھا جو لوٹ کر آ گیا۔ رمضان المبارک آپ کو مبارک ہو، ماہ رمضان المبارک کی نعمتیں برکتیں آپ کو ہوں۔ اسی سے ایک تمثیل لے لیتے ہیں، روزے رکھے ہوں 10 بندوں نے اور 10 کے 10 پیاس لگنے پہ کہہ دیں کہ ہم نے پانی پی لیا، قصدن، سہون نہیں، قصدن انٹینشنلی، ڈیلیبریٹلی، جیسے ڈیلیبریٹ پیڈنگ کرتے ہیں نا تو پھر وہ چاہے لیگ بریک بھی ہو، ڈیلیبریٹ پیڈنگ جب بیٹسمین کرتا ہے تو تب بھی LBW ہو جایا کرتا ہے۔ باہر کیف اگر 10 آدمیوں نے روزہ رکھا ہو اور وہ کہہ دیں کہ ہمیں پانی پینا پڑ گیا، لیکن اس کے بعد ہم نے شام تک قبلو پاگل لوگوں، کیوں ان مولویوں کے ہتھے چڑھ کے اپنے دین کو رسوا کر رہے ہو، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ جہنم میں بھی تنہا رہو گے، ایسا جہنم ملے گا، یاد رکھو۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ سارے لوگ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو چھوڑ کر بھاگے، اور میں، اب مجھے مجبوراً یوں کہنا پڑ رہا ہے نا، ارے نبی کی ذات ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کا ماننے والا ہو تو اس جملے پہ اپنی طرف کرے تو اسے خیال نہ آئے کہ میں غلط کام کر گیا ہوں۔
کیا بات ہے! نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان بچانے کے لیے جب چھوڑنا پڑا مکہ، تو پتہ ہے سوال کیا کیا تھا آپ کے میرے مولا؟ ایسے ہی تو نہیں من کن تو مولا فہاد علی مولا کا انعام ملا کرتا کہ اے میرے آقا، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کیسے محبت اور اتباع کیا کرتے ہوں گے اپنے آقا سے، اپنے نبی سے، اپنے بھائی سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے کمانڈر سے، رب کے محبوب سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی جان بچ جائے گی۔ میں نے بڑی روایات پڑھی، جب سنی تھا اس وقت بھی پڑھتا تھا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں اس طرح کبھی نہیں سوئے جس طرح اس رات سوئے۔ نبی کے کہنے پر نبی آخر الزمان ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ارشاد کے بعد اتنا ایمان و یقین و تیقن تھا، اتنا متوکل ہونے کے لیے علی ہی ہونا پڑتا ہے۔ ایسے خدا نہیں کعبے میں نہیں پیدا کرتا، ایسے خدا ماں کو بھی یہ شعور نہیں دیتا کہ دیوار کی جو ہے نا شک ہونے پہ اندر چلی جائے۔ بہت سارے لوگوں سے سنتا ہوں، لوگ ہنس کے کہتے ہیں کہ بھئی جب یہ کام ہو جائے تو کیا خیال ہے، میں تو پہلے بھاگتا بنوں گا۔ بالکل ایسی بات ہے، اپنے گھر کا دروازہ کھلنے کے بجائے دیوار شک ہو جائے انسان بھاگ جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا، میرے آقا کی والدہ ماجدہ، میرے مولا کی بھی والدہ ماجدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی کرم اللہ جل کریم الاسناد۔ باہر کیف 10 آدمیوں نے روزہ رکھا ہو، روزے کے دنوں میں مثال دی جائے روزے کی، پھر ذرا سمجھ آتی ہے۔ 10 آدمیوں نے روزہ رکھا ہو، پانی پی لیں گرمی کی شدت کی وجہ سے، لیکن پھر کہیں کہ میں ان 10 میں واحد تھا جس نے شام تک روزے کو توڑ پہنچایا۔ تھوڑا مسکرانے کی اجازت دیں، اس لیے کہ اس امت کو جس طرح میں بھی تو بے وقوف بنایا جاتا تھا نا۔ یقین کریں عمرے پر حافظ اور قاری نے اتنا دھوکہ دیا، اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ چودھری صاحب پنجابی میں کہنے لگا، باہر کیف شاید کسی کو پنجابی نہ سمجھ آتی ہو، کہ یہ شیعہ جو ہیں، شیعہ یہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے اس لیے زیادہ تمسک کا اظہار نہیں کرتے کہ آپ علیہ السلام، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک میں آپ نے سبت اکبر شہزادہ سبز قبا کی برتھ ڈے منانا ہے۔ وہ کہنے لگا عمرے پہ، حج پہ اور عمرے پہ ایسا جھوٹ بولتا ہو کوئی انسان، اس لیے شیعہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو میں نے اپنی زندگی میں ضلالت کی اس گہرائی پہ گرتے ہوئے کسی دیندار کو نہیں دیکھا جتنا ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اس طرح جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ ہے نا جی، شیعوں سے جا کے پوچھو تمہارے امام 12 کیسے مکمل ہوتے ہیں، اور حسین کو کیا کہتے ہو علیہ السلام، ہماری جان قربان ہو، خالی حسین کہنا تو گزاخی ہے۔ سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام دو جہان، امام انس و جان اور عزیز از جان، ہماری تو جانوں سے بھی عزیز ہو ان کی نالین سے لگنے والی جان۔ امام حسین علیہ السلام کو کیا کہتے ہو کہ حسن تو وہ ہمارا امام ہے علیہ السلام جس کے پیچھے 9 اماموں کا باپ مقتدی بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ اس قاری نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب یہ شیعہ تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر اس لفظ کیا استعمال کروں، نہیں سمجھ آتی، ڈکشنری میں کوئی ایسا غلیظ لفظ نہیں ہے کہ وہ استعمال کیا جائے ایسا جھوٹ بولنے والوں کے لیے، کہ شیعہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے وہ تعلق، وہ تمسک اس لیے نہیں رکھتے کہ انہوں نے ایک لعنتی، ایک منافق ظالم، کیا نام دوں اسے، اس کے نام کے معنی اتنے گندے ہیں، معاویہ کے معنی ان سارے مفتیوں کو آتے ہیں، اس کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ شیعہ ہوئے تو پتہ چلا کہ بھائی
اس دین سے سچا دین ہی کوئی نہیں، اور اس دین کے علماء کے قربان جائیں، اس دین کو ماننے والوں کے قربان جائیں، اس میں رہنے والوں کے۔ میں اپنے مومنین بہن بھائیوں کے میں عرض کروں، میں عموماً کہیں مجھے موقع ملے گفتگو کرنے کا، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، جب مجھے خوشی سے ملتے ہیں میں کہتا ہوں میں نے کیا کمال کیا ہے۔ مرنے سے پہلے ہم نے کہا کہ ہم یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سمجھ آ گئی تو کیا بات، شکر ہے بہر کیف اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انسان کو مرنے سے پہلے خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول کی کیفیت میں آ جائے بندہ، موت سے پہلے کیا بات ہے اگر گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتا ہو بندہ۔ لیکن بہر کیف اٹس سٹل لیٹ، کاش کے زندگی میں پچھلے 20-25 سال ان غلاظتوں اور گمراہیوں میں نہ گزارے ہوتے، اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ سے لیے جانے والے باغ فدق کا اس وقت صحیح پتہ چلتا۔ اس وقت تو کتاب ایسی میں نے پڑھی تھی کہ یہ شیعوں نے ویسے واویلا مچائے، باغ فدق واقعہ ہوا ہی نہیں۔ ہاں جی، ایسی کتب موجود ہیں۔ یہ تو اللہ بھلا کرے آپ کے علماء کا، انہوں نے کہا کہ بھئی اتنا پڑھنے کا شوق ہے اگر تمہیں تو یہ بخاری کی یہ حدیث تو پڑھ لو۔ ہم نے نہیں پوچھا کہ کہاں لکھا ہے، ہم نے صرف یہ پوچھا کیونکہ ہمیں یقین ہو گیا تھے کہ اگر جھوٹ نہیں بولتے تو شیعہ علماء نہیں بولتے، ڈسٹارٹ نہیں کرتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کی کتب میں لکھی بات کو آدمی آگے پیچھے سابقے لاہے کے اتار کے لگا کے سن۔ یہ جہاں پہ 2 چینل میں 2 مفتیوں نے، ایک تو حافظ قرآن بھی ہے، جھوٹ بولا ہے مولا کائنات علیہ السلام کے خطبے کے بارے میں جو آپ نے معاویہ بوزن حاویہ پہ لکھا ہے، جھوٹ بولا سری بہر کیف۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ شیعہ تمسک اور تعلق حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا۔ تو جب شیعہ ہوئے پتہ چلا یہ سبت اکبر، یہ شہزادہ سبز قبا اور مصداق انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، میرے نبی کی ابتری کا جواب ہی حسن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو اس مکتب میں آنے کے بعد پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ اس مکتب میں تکلیفیں اٹھانے والوں کو وہ اجر دے جس پہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ رب سے راضی ہوں، اس لیے کہ رب کی رضا ہے ہی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی رضا۔ یہ جھوٹ بولا گیا مجھ سے، تو ہم بھی جناب چونکہ نمدہ بدھ گمراہوں کے سردار ہوتے تھے، اللہ ہم بھی مان گئے۔ ہم نے کہا ہاں شیعہ ایسے کرتے ہوں گے، یہ تو کیونکہ عقل سے آدمی سوچتا نہیں ہے نا۔ جھوٹ بولنے والا، جھوٹ کو سننے والا، اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو بالکل معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اس سے وہ حق کی فرقان چھین لیتا ہے۔ دیکھیے نا، ہمارا چھوٹا سا بچہ یہ آپ کہنے کے قابل ہو گیا کہ جب قرآن نے حکم دیا ہے کہ رات پڑھنے پر روزہ کھولو تو فرقان چھن جاتی ہے نا۔ تمام امت، ہم ساری زندگی روزہ توڑتے رہے ہیں۔ بہر کیف جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بقول اس کے قاری کے، حافظ کے، بہت بڑا عالم دین، اور ہزارہا پاؤنڈ جناب لیتا ہے اپنے مقتدیوں سے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ ناؤ کمنگ بیک ٹو دی فوکل پوائنٹ، پھر آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اوقات کار رمضان المبارک میں جو گزریں گے کیسے ہونے چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے یہ ساری گفتگو اگر ایک وقفے کے سپرد کر کے سوچنے کے لیے وقت لے لیا جائے، جی نہیں چاہتا وقف کرنے کو اور وقفہ لینے کو۔ ارے کیسی ظالم قوم ہے، نبی نے وقف کی اپنی شہزادی سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے لیے، اور ہمارے بھائی نے مجھے کہا کہ شہزادی کونین سلام اللہ، ایک بھائی ہیں اللہ انہیں پرواز بنائے، کہ
کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ دو دعوے کریں، کہ کہیں وراثت کا کریں، کہیں ہبہ کا کریں۔ عقل سے نہیں سوچتے کہ اس شہزادی کونین سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کو پہلی بات یہ ہے کہ انہیں کسی طرح کا باغ نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا جھوٹ کو ایکسپوز کرنے کے لیے، جھوٹے کو ایکسپوز کرنے کے لیے، کہ جس کو اگر وہ بھی مدعی تھا تو اسے جج بننے کا بھی حق نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا میرے والد نے مجھے دی ہے۔ اچھا والد نے دی ہے، اچھا اس نے اپنی طرف سے اسیوم کیا تھا کہ ہم نے نبی سے سنا ہے کہ نبیوں کے وارث نہیں ہوتے۔ شہزادی نے پھر کہا کہ میں جو ہبہ کیا ہے میرے بابا جان نے، ارے فاطمہ کو نہ دیا ہوتا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، ارے یہ تو ہستی وہ ہے، رب سے ساری دنیا مانگ لے تو رب اس کی، میں کہتا ہوں رب کی بڑی عظمت ہے، لیکن یقین کیجئے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کہ میرا رب بھی اس کے قدموں پہ ڈھیر کر دے سب کچھ، کیونکہ رب کی نگاہ میں وہ رب کے خزانوں کی امین ہیں، رب کی صداقتوں کی صدیقہ ہیں، صدیقۃ الکبریٰ ہیں، رب کی عظمت کی، رب کی وحدانیت کی گواہ ہیں۔ تو باہر کیف یہ جو بات چل رہی تھی کہ کس طرح جھوٹ بولا جاتا ہے، باہر کیف فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا آدمی تھا جو بھاگ کر لوٹ کر آ گیا۔ تو سوال آپ کے ذہن میں پھر یاد کرا دیتا ہوں کہ رمضان المبارک میں 10 آدمی نے روزہ رکھا ہو، 10 کے 10 پانی پی لیں، تو ایک ان میں سے عقل مندی کا اظہار کر کے کہے کہ جناب میں نے رات تک روزے کو مکمل کیا، تو مجھے سوال ہے مفتریوں سے، قصداً پانی پینے والے آدمی کا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جو نبی کو چھوڑ کر بھاگ گیا، کیا اس نے نبی کی حفاظت کا حق ادا کیا یا نہیں؟ اور اب وقفہ لیں گے چند لمحوں کے لیے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی سیدتنا مولاتنا بدعات الرسول سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ نور چشم رحمت للہ، قسیمہ نور رسول، صدیقۃ الکبریٰ، محدثہ و محدثہ، مالک تیرے محبوب کا حکم ہے کہ میری شہزادی پہ صلوات بھیجو، روز قیامت مجھ سے ملحق ہوگے۔ مالک یہ کیا ہماری مجال ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملحق ہوں؟ ہاں بس مالک ایک تیری بارگاہ میں گزارش ہے کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ پر جو ہم سلام بھیج رہے ہیں، اس کے صدقے ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا۔ بس مولا تعالیٰ یہی الحاق ہے، یہی تمسک ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کا۔ مالک میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے نالین پاک سے لگنے والی خاک کا ایک ذرہ بھی مل جائے مالک، تو تیری طرف سے سب سے بڑا تاجور ہونے کا ہمیں انعام ہوگا مولا تعالیٰ۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ بھاگنے والوں میں سب سے جو پہلا آدمی لوٹ کر آیا تھا اسے ہمارے سنی بھائی بہادر کہا کرتے ہیں، شجاع کہتے ہیں،
اور جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا، فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے لیے جو ہستی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں رب کہہ رہا ہے، انہیں کہو جو نہ عورتوں کو ساتھ لے کے آئے نہ مردوں کو ساتھ لے کے آئے، رب کہہ رہا ہے۔ ان کے علم کا جواب دینے کے لیے یہ ہستیاں کون جا رہی؟ یہ وہ شہزادے جن کی گواہی رد کر دی گئی۔ اے امت مسلمہ، اگر حسن اور حسین علیہ السلام کا نصاب پورا نہیں ہوتا گواہی کا، تو پھر تو تمہارا اسلام ہی جھوٹ پر مبنی ہے۔ معاذ اللہ، مجھے یہ کہنے دیجئے، اگر صدیقہ کائنات بدعت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہو کہ کسی نے اگر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کہہ دیا تم یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تم نہیں چاہتی، نہیں تم جو کہہ رہی نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، تو اس نے نبی کو معاذ اللہ خاکم بدہن نقل کفر نہ باشد، وہ تو نبی پہ بہتان کر رہا ہے۔ باہر کیف وہ ایسے ہی آئے تھے، اللہ نے کہا کہ میرے محبوب لے جاؤ، انہیں کہا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے لاؤ، اپنی عورتیں لاتے اپنے لاؤ، تو بس نفس رسول ایک ہی تھا۔ اگر داماد کوئی اور ہوتا تو داماد کی حیثیت سے تو لے جاتے، بہرحال یہ پھیل جائے گی خام خواہ سے بحث۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے نبی کی ذات پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی ذات پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آج مولوی صاحب اگر کسی ٹی وی اسٹیشن پہ جو جا کے پروگرام کرتے ہیں، بڑے بڑے کہتے ہیں نا پنجابی میں، بڑے ٹیڈ کاٹ کے with big bellies، جیسے ہوتے ہیں نا ریچھ ہوتے ہیں نا، ریچھ، خدا کی قسم یوں مطلب اللہ جانے وہ اپنا کون سا کام کس طرح کرتے ہیں جی، چربیاں گردنوں پر، چربیاں آنکھوں پر، لب و لہجے میں کراہت، ایک عجیب تکفیری انداز پوری گفتگو کا، اور ریپرزینٹ کیا کر رہے ہیں؟ محبت اصحاب۔ ارے اصحاب ہوں، یہ تم بتا دو تمہارے دوست تمہاری اولاد سے اچھے ہیں یا تمہاری اولاد تمہارے دوستوں سے اچھی ہے؟ کیا بات ہے، میں عرض کروں کہ بڑی خوبصورت ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا، ناصر الحسینی آف تلہاڑا بڑی اچھی بات کی تھی، اللہ ہمارے اس بھائی کو اجازت دے کہ اگر امام حسین علیہ السلام زمین پہ بیٹھے ہوں اور حضرت ابوبکر اگر آسمان پہ بیٹھے ہوں تو وہ غلام ہیں حسین کے، بس کنو کٹ دیں نک نہ لکیرہ تو دل دی لکیر کٹ لے، اور پھر فاطمہ، اللہ سبحان اللہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ، جس کے لیے نبی کھڑا ہوتا ہو، نبی کو مذاق سمجھتے ہیں آپ کیا؟ یا نبی کے عمل کو مذاق سمجھتے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کھڑے ہو نہ مولوی صاحب، پیر صاحب اپنی اولاد کے لیے، اپنی لڑکیوں کے لیے، بلکہ آنکھ تو بہت سارے مولوی اور پیر اپنی لڑکیوں کے خامدوں کو مروا دیتے ہیں۔ نہ پوچھ مجھ سے حقائق کی داستانیں دوست، بڑا ہی تلخ ہے میرے تجربات کا رنگ، اس لیے کہ انہوں نے در اہل بیت ہی نہیں دیکھا۔ ہاں بس سوال یہ ہے کہ اگر تم جس ٹی وی پہ جاؤ پروگرام کرنے، میں بہت سارے نکاریوں کو اور یہ جو ہے نا کھیکھن کرتے ہیں زنانیوں کی طرح، یہ پیروں کی جناب بڑے اٹھاتے رہے، یہ بولتے ہیں نا سلیپر، اور انہیں پھر جب ادھر سے جوتے پڑے پیر صاحب سے دوسری طرف گئے تو کمال ہے جناب، اگر ان کی ریکارڈنگ سنا جائے خدا کی قسم، کیونکہ قوانین اجازت نہیں دیتے، تو آپ کہیں گے اچھا یہ ہے ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہیں مرد خلیق۔ تو یہاں پہ کچھ اور کہنا چاہیے، علامہ اقبال نے تو معرفت کے لیے لکھا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ مولوی صاحب اگر ٹی وی اسٹیشن پروگرام کرنے جائیں تو ٹی وی اسٹیشن پہ وہاں پر عملہ نہ ہو، کیمرے نہ ہوں،
اور مالک نہ ہو تو ٹی وی کی بلڈنگ موجود ہو تو کیا وہیں جاتے رہیں گے؟ یار اللہ ماں مولوی صاحب کیوں ظلم کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظموں پر یا اپنے خدا پر؟ جو حفاظت نہ کر سکے وہ محافظ نہیں ہوا کرتا۔ جائے واردات سے بھاگنے والے کو کچھ اور کہا جاتا ہے، جائے واردات سے بھاگنے والے کو کچھ اور کہا جاتا ہے۔ پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، پٹھانوں میں بھی اور بلوچیوں میں بھی اور اس پوری دنیا میں کم از کم بزدل ضرور کہا جاتا ہے، شجاع نہیں کہا جاتا۔ تو گویا جو دشمنوں میں چھوڑ کے بھاگ جائے اس کا مطلب اس نے دشمنوں کے لیے چھوڑ دی جان، چاہے نبی کی ہو، بیٹے کی ہو، بیٹی کی ہو، بھائی کی ہو۔ میرے پچھلے دنوں میں بے پناہ مہمان آئے، میرے جو خاص کر چھوٹا بھائی بہت زیادہ حجت بازیاں کرتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پیر صاحب کو نہ مانے وہ مرتد ہے۔ اندازہ لگاؤ، ارے یہ بات تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات نے نہیں کی، جس کی مہر نہ لگے تو اللہ کچھ نہیں دیتا۔ ایک تو یہ آپ کو سبجیکٹ یاد رہے کہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ سب بھاگے اور واپس آنے والوں میں سب سے پہلا تھا۔ تو میں نے اس پہ فٹ نوٹ لکھا ہے کہ کیا واقعی بھاگ گئے؟ پہلے بھاگے یا درمیان میں بھاگے؟ پہلے بھاگے یا درمیان میں واپس کب پہنچے؟ اور اگلا سوال لکھا ہے کہ جنگ ختم ہونے پر یا دوران جنگ؟ آخری نوٹ لکھے کہ باہر کیف نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے، نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میں آپ کی ذرا بہت قریب ہونے لگا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا ذکر کرتے اعوذ باللہ پڑھ لینی چاہیے کیونکہ یہ گمراہ کرتے ہیں قوم کو۔ رب کہہ رہے سورہ حجرات آغاز کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو، کسی بات کے جواب میں اس نے وہ لکھا ہے، لیکن بہرحال بات شات کو نہیں، بات ہو تو حسبنا کتاب اللہ کہنے والا اس میں پکڑ میں بھی آئے گا، لیکن یہاں رب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے قدم نہ اٹھا لیا کرو یا پہلے نہ بول اٹھا کرو، ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اس کا مطلب اگر آپ نے بات کی تو اس کا مطلب آپ کو پتہ نہیں ہے خدا کا خوف کیا چیز اور اللہ کرتا کیا ہے۔ پھر رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور وہ جو نبی کا کرتا کھینچنے والے ہیں درشتگی کے ساتھ، تاریخ پڑھے نا کہ جی نبی منافق کا جنازہ پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نبی کی بیٹیوں کا کیسے نکاح ہوا، کیسے شادی ہوئی، وہ میں ذرا نقطے پیش کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور اگر نقطے با کا نقطہ کوئی اوپر لگا لے تو با نون نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، اس کی شیپ اور ہے، اور نون کا نقطہ با کی جگہ لگانا چاہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمائیں اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو۔ حدیث کرتاس کا مطالعہ کرنا چاہیے ہمارے سنی برادران کو، اس لیے کہ نبی کے بولنے سے پہلے بھی بولا گیا، روک دیا گیا، کہا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ کہتے ہیں نبی کی خیر کے لیے کہا گیا۔ پھر ایک یہاں ابہام شیخ آئے تھے، شیخ الابہام پادری صاحب، وہ کہنے لگے کہ اہم بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ڈرتے تھے کسی سے؟ نبی ڈرا نہیں کرتے اور مرا نہیں کرتے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جسے جو سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھتا ہے وہ سن لے کہ محمد مر گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر کا بڑا حوالہ جناب بڑی تعریف کے ساتھ دیا جاتا ہے، اور دوسرے فرما رہے تھے جس نے کہا مر گئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔
اب اس کے درمیان مسئلے کیا تھے وہ اس کے لیے الگ بحث ہے، اور میں ایز اے جرنلسٹ کم از کم یہ کمنٹ کر سکتا ہوں، ساری زندگی انالیسز کرتا رہا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 10 سال بعد وہ باتیں ویسے ہوئیں۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایتونی بدوات وقرطاس اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدی، میرے پاس یہ الملل والنحل میں اس کا ہے۔ فقال عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد غلبہ الوجع حسبنا کتاب اللہ وقصر العقد، فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوموا عنی لا ينبغي عند التنازع، میرے سے دور ہٹ جاؤ، یعنی کہ دفع ہو جاؤ، میرے پاس تمہارا تنازع کیا۔ انہوں نے نبی کے الفاظ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کیا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ لمبا چوڑا ہے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما الرزیۃ کل الرزیہ ما حال بیننا و بین کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ۔ جناب 7 حوالوں سے یہ حوالہ حدیث قرطاس بخاری میں موجود ہے، اور جسے بہت محبت اصحاب کا بخار ہو وہ ضرور پڑھے، اور اتنا اندازہ لگا لے کہ وصیت قرآن کہہ رہا ہے لکھ کے مرو، تو تمہارے نبی کو وصیت نہیں لکھنی آ جائے۔ اور بل باقی حوالے بھی بتا دوں جلدی سے، طبقات الکبریٰ اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، ملل والنحل، ان کتب میں کم از کم 5 کا حوالہ دے دیے۔ پنجتن پاک علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، سمجھ آئی نا جناب؟ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور کیا کیا ظلم نہیں کر سکتے۔ اب آئیے جناب، آپ جناب اسی کتاب کے جو میں ذرا تھوڑا قربت کے اگر مجھے موقع ملے نا آپ کے قریب آنے کا، تو میں آپ کو دکھاؤں زبدۃ تحقیق سید عبدالقادر جیلانی، اور جناب مدد اللہ علی پیر صاحب ہیں، اور بہت بڑے پیر ہیں، پنجتن پاک کے بڑے ماننے والے ہیں، لیکن ساتھ مسئلہ ہے کہ باہر کیف کتاب انہوں نے یہ تجزیہ لکھا ہے، اور ہیں علی نے پتر، لیکن اجے تک انہوں نے یقین نہیں آیا کہ علی دی فضیلت کے ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان سیدوں پر، کہلواتے سید ہیں، اور ساتھ انہیں نا بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں صدیقی بھی نہیں کہلوانا چاہیے، انہیں بکری کہلوانا چاہیے ابو بکر سے، یا حضرت ابو بکر کا نام تو عبداللہ ہے نا، عبداللہ ہی کر دیں۔ تو ایک اور جناب حوالہ انہوں نے دیا ہے، اس نے تو کمال ہی مطلب حیران کی نا، خواب صحابیہ ہے، اور صفحہ نمبر 87 میں وقت کم ہے، میں نے رمضان المبارک کے حوالے سے بھی بات کرنا ہے۔ 10 رمضان المبارک، مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی، جن کے نور کی شعاؤں کے صدقے سب کچھ ہے، صحیح محبوبہ خدا یہ ہے۔ ملکۃ العرب کا سلام اللہ علیہ کا حوالہ، پھر سبط اکبر کا حوالہ کرنا ہے، پھر مولا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، پھر ماہ مواخات ہے، ماہ مواسات ہے، جب نبی نے اپنے بھائی کو بھائی بنایا تو پھر وہ ذکر کرنا ہے، جنگ بدر ہے، اور آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اور فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر کیا تھی؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، بھاگے نہیں تھے جو وہ تھے وہاں۔ باہر کے جناب پیج نمبر 87 پہ بڑا ہی عجیب و غریب، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور مجھے چونکہ وقت کی قید کی وجہ سے تیز پڑھنا ہے، آپ نے اپنی ساری توجہ مرکوز کرنی، میں نہیں کہا کرتا اس طرح، لیکن باہر کے پیج نمبر 87 نزہۃ المجالس مصنف عبدالرحمن صفوری میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابیہ، میں قربان جاؤں اس صحابیہ کے بھی، قربان جاؤں، نے خواب دیکھا کہ اس کے صحن میں لگی ہوئی کھجور گری، جاگ کر یعنی جاگنے کے بعد
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا، یعنی کیسے کیسے کہ صحن میں لگی ہوئی کھجور گری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے پوچھا تیرا خاوند کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میرا خاوند سفر تجارت پر گیا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا خواب سچا ہے، ذرا نبی کا انداز تکلم، انداز تخاطب ذرا اندازہ لگائیں، اگر تیرا خواب سچا ہے۔ نبی اگر مگر ہم نے سارے 1,24,000 ایک کم نہیں سنا، لیکن یہ جو جرنیل ہے وہ اگر مگر سے بات کرے گا۔ اگر تیرا خواب سچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا خاوند مر گیا۔ باہر کیف یہ نبی سے پوچھا جا رہا ہے، تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ اچھا آگے واپسی پر جاتے ہوئے اس کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بھائی لکھا ہوا ہے، مجھے معاف کیجئے میں نے ویسے پڑھنا ہے، ہاں یہ بتا دوں گا کہ بھئی آپ فکر نہ کریں، جو اسلام پہ آ جائے وہ لوٹ کر کفر کی طرف نہیں جا سکتا کسی صورت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوگی واپسی پر جاتے ہوئے۔ اچھا نبی کو مل کے آ رہی ہے، اس نے وہ خواب انہیں کہہ سنایا۔ کمال ہے نا جناب، کمال ہے نا جناب صحابیہ کے بھی، کیا ویژن ہے۔ اور نہ صحابی نے پوچھا کہ وہ کدھروں آ رہی ہیں تو کدھے کو اور کو پوچھے نہیں، باقی ساری گلاں پوچھتے سن۔ تو حضرت لکھا ہے، تحریر ہے جو عرض کر رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بدستور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ سے پوچھا تیرا خاوند کہاں ہے؟ بالکل وہی الفاظ۔ جواباً اس نے کہا وہ ایک تجارتی سفر پر گیا ہوا ہے مگر نہ بتایا۔ یہاں اللہ کو بھی انہوں نے مذاق بنا لیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس خواب کی تعبیر پوچھ چکی ہوں۔ اچھا جی صحابیہ سے غلطی ہوئی، صحابی سے بھی ہوگی، مان لیا۔ اب دیکھیے خدا سے بھی کتنی بڑی غلطی کروا رہے ہیں۔ ان کا بس چلے تو خدا کو کہیں کہ اے اللہ ہمیں یہ صحابی اچھے لگتے ہیں، ان کو دونوں کو نبی بنا دے، بلکہ تینوں کو بنا دے، تو نبی کو اس طرح کر کے علی کے بعد خلیفہ بنا دے اور علی کی خلافت واپس لے لے۔ ان کا بس چلے تو یہ ایسے کہیں معاذ اللہ۔ میں باہر کیف دل کی بات وہاں پر لا رہا ہوں، ان کے دل کی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے خواب کی تعبیر بتائی، کہتے ہیں اگر تیرا خواب سچا ہے، نبی نے بھی یہی کہا اگر تیرا خواب سچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا میاں واپس آ رہا ہے۔ نبی نے کہا مر گیا ہے، صحابی کہہ رہے واپس آ رہا ہے اور جلدی گھر پہنچنے والا ہے، لو جی ٹائم بھی دس دیتا نے۔ صحابیہ نے انتظار کیا، کیا دیکھتی ہے کہ خاوند اچانک آ نکلا۔ گھر پہنچنے پر صحابیہ دوڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرش اجتباء میں حاضر ہوئیں اور ماجرا کہہ سنایا۔ ظاہر ہے اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے محمد کی بجائے لفظ نام کسی اور کو ڈالنا پڑنا تھا نا۔ اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے بحکم خداوندی دونوں تعبیروں میں تطبیق یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس کا خاوند مر گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی رب کہہ رہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رب کہہ رہے وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، رب کہہ رہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رب کہہ رہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور کیا کہوں، اب حافظ تو ہم ہیں نہیں نا، باہر کیف دل کے حافظ ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہائے ہائے ہائے، یہ تو 10 گھنٹے کی ڈیبیٹ ہے اس پروگرام میں ہونی چاہیے۔ بھاگ میں خداوندی دونوں تعبیروں میں تطبیق یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس کا خاوند مر گیا تھا، وہ تعبیر سچی تھی۔ ذرا نبی کی صداقت کی بات کرو،
جہاں سے صداقت بھیک مانگتی ہے۔ دوسری تعبیر کے راوی حضرت ابوبکر صدیق تھے، آگے رضی اللہ عنہ لکھا ہے، کہنے دیں ہم نے ان کی صداقت کو زندہ رکھنے کے لیے مردے کو زندہ کر دیا۔ لو جی ہے تسی واقعہ لے جو عیسائیوں کو جی تھوڑے نبی نو نبی مان جان تو میں داڑھی کٹا دیسا، مطلب اتنا نقصان کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ پھر آ جائے گی نا۔ یعنی اللہ کو بھی مغالطے میں ڈالتے ہیں کہ اللہ کو صداقت صحابی زیادہ عزیز ہے۔ بھائی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے بات، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، من آنم کے من دانم، لیکن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ بس اسی کے لیے پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا تھا کہ قابلیت داد اورا شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد او، یعنی جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے عوام ہونے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، وہ کہتے ہوں کہ اگر میں جوتے باندھوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے تو میں سچا ہو جاؤں گا۔ اللہ اس کو کہتا ہے کیا لفظ استعمال کرو، اے مسلمانوں اور خصوصاً میرے سنی بہن بھائیوں، خدا کی قسم جب تک آپ در زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ اس در کی شان میں گستاخی ہونے، یہ تصور تو کرو۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر جب یہ آیت اتاری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا بھی آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ احزاب کی آیات اگر پہلے پیچھے عورتوں کی تنبیہ جو پڑھے نا تو لگ پتہ جاتا ہے، سورہ تحریم پڑھے نا لگ پتہ جاتا ہے۔ لیکن اچھا جی بھائی انہیں مولویوں کو نہیں سمجھ آتا، جی ان میں میجورٹی کثیر الازواج ہیں، ان پیروں میں بھی اور مولویوں میں بھی، ہاں یہ بات درست ہے کہ عورت بیوی جب تک بیوی ہے طلاق یافتہ نہیں ہوئی تو وہ گھر میں ہو سکتی، اور یہ پھر اہل بیت نبوت کی بات ہو رہی ہے، تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی سلام اللہ علیہ کے گھر پہ جا کے یہ آیت پڑھتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ کیا، ارے خانہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم، وہ تو جنت جس در کی بھکاری ہے نا اسے بیت الشرف زہرا کہتے ہیں۔ اس کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے کسی کو کوئی یہ بھی کہے نا ٹک ٹک ٹک، تو نبی نے یہی کہا ہے کہ میرے محبوب کو آواز دے کر نہ بلانا۔ نبی کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہ محبوب ہی تھی، نبی کی پوری محمد تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی کو نہ سمجھ آئے نہ آئے، ہم سے پوچھو کہ فاطمہ کیا ہیں، ہم بتائیں گے فاطمہ کیا ہیں سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں یقیناً فرجاد سے گزارش کروں گا کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی یہ حاضری پیش کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کی آواز قائم رکھے، ایمان قائم رکھے۔ تو گزارش یہ ہے، وقت کی قید اجازت نہیں دے رہی، رمضان المبارک کے بہت سارے حوالے پیش کر رہے ہیں، اور گزارش یہ کرنا ہے کہ یہ ہیں صرف ابھی یہ ایک غلاف اترا ہے، یہ غلاف اترا ہے جناب، فنگس لگا ہو، بیکٹیریا پڑا ہو، اور جسے بولتے ہیں نا آپ سلگز اندر کسی جگہ ہوں، اور میگٹس کسی خوراک میں پڑ گئے ہوں، آپ اس طرح کریں نا، گوشت رکھ دینا کسی کوکنگ ایریا میں تو مہینے بعد اسے کھولیں، ابھی تو دروازہ کھلنے کی بات ہے۔ آپ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقابلی جائزے جو کیے گئے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو علامہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ ہمیں
یا شہزادی کونین، یا مادر حسنین، یا بدعت الرسول، یا زوجہ مرتضیٰ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، آپ کو واسطہ ہے اپنے آخری نور کا، اپنے اس یوسف عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا، کہ جن کے حسن سے اس دنیا میں رونق آنی ہے، ظلم اور بربریت ختم ہونا ہے۔ اے شہزادی، آپ کا بدلہ بھی تو اس آپ کے شہزادے عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے لینا ہے، کیوں نہیں لیں گے؟ اس دنیا کو جب ہم سمجھتے ہیں کہ دس ورلڈ از اے پلیس آف ریٹریبیوشن، تو کیا خدا عادل نہیں ہے؟ کیا خدا عادل نہیں ہے جو خود قرآن میں کہتا ہے کہ جن لوگوں کو ضعیف کر دیا گیا، کمزور کر دیا گیا، ہم انہیں دیں گے اپنے امر سے طاقت دیں گے، امامت دیں گے۔ اس لیے جتنے ہمارے سنی بہن بھائی جنہیں مولوی مافیا نے گمراہ کیا ہے، ان سے گزارش ہے اپنی بیٹیوں کو، باپوں کو خاص کر کے سامنے رکھ کے نا، انہیں ویسے تو سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے جو در کے کتے ہیں نا، ان کے جو طلبوں کو لگنے والی خاک ہے، ہماری بیٹیاں تو ان کے ساتھ بھی نہیں مل سکتی۔ کیا کہتے ہو بابا؟ لیکن مجھے یہ گزارش کرنے دیں کہ اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھ کے کہو کہ بیٹی میں جب مر جاؤں تو تم سے بھی ایسے ہی میری جائیداد چھین لی جائے جیسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے چھینی گئی تھی۔ تمہارے گھر پہ بھی ایسے ہی ہمارے دوست دھاوے بولیں جیسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے گھر پہ بولے گے۔ تمہارے خامدوں کو بھی ویسے پیر تو کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے، مولوی جو خامدوں کو بہت سارے ذلیل، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس لیے کہ یہ سارا چکر یہ جو ہے نا، چکر بازیاں یہ جس کام کے لیے ہوتی ہیں باہر کیف، اللہ تو ویسے ہی اپنے دین کا کام مشرکوں سے بھی لے سکتا ہے، لیتا ہے، اللہ لے رہا ہے جو نیکیاں کرواتا ہے جو، لیکن باہر کیف اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، مالک ملت اسلامیہ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ملت اسلامیہ کے ساتھ ملت جعفریہ، جی ہاں، اس لیے کہ جو ہے نا اصل دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے ہی ذات پاک نے کہا ہے وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد مَاتَ شہیدہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں جو آل پاک علیہ السلام کی جو عظمتیں ہیں وہاں سے شروع کریں گے، اس لیے کہ یقیناً آل کی مادر گرامی کا دن ہم نے منانا ہے، بس حاضری پیش کرنی ہے، ہم کیا منا سکتے ہیں ان ہستیوں کے دنوں کو۔ دیکھیے، ایک کیڑی کیا ہاتھی کا وزن اٹھا سکتی ہے، کیا اونٹ کا وزن اٹھا سکتی ہے؟ ہلکی سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جو لطیف ہستیاں ہیں، جو اللہ کے نور سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے منسلک کر دیا ہو یا اس نور سے پیدا کیا ہو، یہ ہمارے جیسے کثیف لوگ ان کی کیا تعریف کریں گے؟ تو باہر کیف اللہ کا کرم ہے کہ ان کی بارگاہ کے در کے ہم سگ ہیں، کلب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، سگ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بھرم قائم رکھے، اور تمام مومنین کو اللہ پاک رمضان المبارک کی برکتوں کے صدقے بالکل قناعت پسند کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی گناہ نہ کروائے، ہمیں نہ کرنے کی سعادت سے نوازے، ہمارے قدم روک دے جو اس کی مرضی کے خلاف اٹھیں، اس لیے کہ اس کے محبوبوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ مالک خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست دامان علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو زہرا سلام اللہ علیہ کے خدا، زہرا سلام اللہ علیہ کے پدر گرامی، زہرا سلام اللہ علیہ کے زوج پاک، زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد پاک، اور بالخصوص ان کے نور آخر یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے پناہ میں دیتا ہوں اپنے سمیت۔ اللہ اس سے قائم دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ